تربت شہر ان دنوں شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے، جہاں درجہ حرارت 48 سے 39 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا ہے۔ شدید موسم کے باعث معمولات زندگی مفلوج ہو کر رہ گئے ہیں اور بیشتر شہری گھروں تک محدود ہو گئے ہیں۔ ایسے حالات میں جہاں بیشتر کاروباری سرگرمیاں سست روی کا شکار ہیں، وہیں نانبائیوں کا طبقہ اپنی خدمات پوری تندہی سے انجام دے رہا ہے۔ نانبائی روزانہ تقریباً 15 گھنٹے جلستی آگ اور تندور کی تپش کے سامنے کھڑے ہو کر روٹیاں پکانے کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں۔ نانبائیوں کے مطابق تندور کے قریب درجہ حرارت 60 ڈگری سینٹی گریڈ تک محسوس ہوتا ہے، جو انسانی برداشت سے باہر ہے، لیکن وہ اس کے باوجود شہریوں کو بر وقت روٹی فراہم کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے۔ گرمی کی شدت میں ان کی محنت، صبر اور عوامی خدمت کا جذبہ نہایت قابل قدر ہے۔ یہ نانبائی خاموشی سے اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے ایک اعلیٰ مثال قائم کر رہے ہیں کہ محنت، حوصلہ اور خدمت کا کوئی موسم نہیں ہوتا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی کے زیر اہتمام ریجن کرکٹ ٹیم کے ٹرائلز مغل کرکٹ گراؤنڈ کلات میں مکمل ہو گئے۔ یہ ٹرائل سینئر انٹر ڈسٹرکٹ کرکٹ ٹورنامنٹ 2025 کی تیاریوں کا حصہ تھے، جو 24 جون سے کوئٹہ میں شروع ہو رہا ہے۔ کلات ڈسٹرکٹ کی ٹیم بھی اس ٹورنامنٹ میں شرکت کرے گی۔ ٹرائلز کی نگرانی ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر شکیل احمد رند اور ڈسٹرکٹ کرکٹ ایسوسی ایشن کے صدر فیصل نذیر نے کی۔ سلیکشن کمیٹی میں ریجن کوچ جاوید اقبال اور ملک بدر شامل تھے، جبکہ کھلاڑیوں کی فٹنس کا جائزہ ڈاکٹر عارف شاہ اور عجب خان نے لیا۔ کلات، مستونگ اور منگیچر سے تعلق رکھنے والے باصلاحیت کھلاڑیوں نے ٹرائلز میں شرکت کی اور اپنی فنی اور جسمانی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر شکیل احمد رند نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ پی سی بی کے مشکور ہیں، جنہوں نے کلات کو ٹرائل شیڈول میں شامل کر کے مقامی کھلاڑیوں کو اپنی صلاحیتیں دکھانے کا موقع دیا۔ انہوں نے کہا کہ کلات میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں، نوجوان آگے آئیں، ٹرائلز میں حصہ لیں اور قومی سطح پر اپنا مقام حاصل کریں۔ بارکان کی سرزمین پر جہاں سورج کی گرمی بھی کسانوں کے حوصلے کمزور نہیں کرتی، وہاں رکھنی سبزی منڈی روز نئی زندگی کا منظر پیش کرتی ہے۔ یہ صرف پھل اور سبزیاں بیچنے کی جگہ نہیں، بلکہ محنت، امید اور خود عناصری کی روشن مثال ہے۔ آج منڈی میں ویسے ہی رونق تھی، کسانوں کی گہما گہمی، خریداروں کی چہل پہل اور نرخوں پر چھوٹی چھوٹی بات چیت۔ آس پاس کے دیہاتوں سے آئے کسان اپنی تازہ سبزیاں اور پھل نہ صرف چمن کو مہکاتے ہیں، بلکہ پنجاب کے بڑے شہروں تک بھی بھیجے جاتے ہیں۔ محکمہ زراعت کے افسران نے آج منڈی کا دورہ کیا، کسانوں کے مسائل سنے، پانی کی قلت، صفائی کی کمی، نرخوں کی شفافیت اور ٹرانسپورٹ کی سہولت پر بات ہوئی۔ افسر نے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کروائی، لیکن اب کسان عملی اقدامات کے منتظر ہیں۔ یہ منڈی صرف ایک بازار نہیں، بلکہ بارکان کے کسانوں کا خواب، ان کی محنت اور بہتر مستقبل کی امید ہے۔ بلوچستان کے سنگلاخ پہاڑوں کے دامن میں مختلف اقسام کے پھلوں کے باغات قدرتی حسن اور زرعی اہمیت کا خوبصورت امتزاج پیش کرتے ہیں۔ ان میں انار، انگور، سیب، آلو بخارا، چیری اور انجیر کے باغات خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ ان دنوں چمن اور اس کے گردنواں میں انجیر کی فصل تیار ہو چکی ہے۔ یہاں کے باغبان 2 اقسام کے انجیر کاشت کرتے ہیں، کالا اور نیلا، جن میں نیلے انجیر کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے۔ کاشتکاروں کے مطابق بلوچستان کی زمین انجیر اور انگور جیسی فصلوں کے لیے نہایت موزوں ہے۔ انجیر کی نال 3 سال میں درخت کی شکل اختیار کرتی ہے اور چوتھے سال پھل دینا شروع کرتی ہے۔ تاہم موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث اس سال پیداوار میں واضح کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ ایک درخت جو پچھلے برس 15 کلو تک پھل دیتا تھا، اس بار محض 8 کلو تک محدود ہو گیا ہے۔ باغبانوں کا شکوہ ہے کہ محکمہ زراعت کی کارکردگی نہ ہو تو وہ یہ نہ صرف مقامی زراعت بلکہ ملکی معیشت کے لیے بھی مثبت ثابت ہو سکتا ہے۔ سابقہ شورش زدہ ضلع اوران میں زندگی کی رونقیں بحال ہونے لگی اور نوجوانوں کی توانائی کو تعمیری سمت دینے کے لیے پہلا آل اوران لیگ فٹ بال ٹورنامنٹ 2025 کا آغاز ایک خوش آئند اور تاریخی قدم ثابت ہو رہا ہے۔ یہ ٹورنامنٹ ڈسٹرکٹ فٹ بال ایسوسی ایشن اوران کے زیر اہتمام اور سپورٹس آفیسر عادل حسین کے تعاون سے لباس اسٹیڈیم میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ ٹورنامنٹ کا پہلا میچ جاوید جان فٹ بال کلب ہار بازار اور ساجدی فٹ بال کلب نیابت کے درمیان کھیلا گیا، جس میں جاوید جان کلب نے 1-0 سے کامیابی حاصل کی۔ میچ کی ریفری خدمات صغیر احمد نے انجام دی، جبکہ انس ظہور اور مشرف اشرف بطور معاون ریفری شریک رہے۔ تقریب کا باقاعدہ افتتاح ڈپٹی ڈائریکٹر واٹر اینڈ مینجمنٹ اوران عبدالواحد بلوچ نے فٹ بال کک سے کیا۔ اس موقع پر ڈی ایف اے اوران کے صدر محمد حنیف سنجرانی، جنرل سیکرٹری محمد حسین ساجدی اور ٹورنامنٹ کمیٹی کے صدر اسرار قادر میروانی بھی موجود تھے۔ مہمان خصوصی نے ٹورنامنٹ کمیٹی کو کیش انعامات سے نوازا اور ان کی خدمات کو سراہا۔ اختتام پر ڈی ایف اے اور ٹورنامنٹ کمیٹی کے ممبران نے ان کا شکریہ ادا کیا اور کھیلوں کے فروغ میں ان کے تعاون کو خراج تحسین پیش
پیش کیا۔ ابران میں اس نوعیت کا ٹورنامنٹ اس بات کا واضح پیغام ہے کہ یہاں کے نوجوان اب تشدد اور بے یقینی کے سائے سے نکل کر کھیل، امن اور ترقی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ فٹ بال جیسے کھیل نہ صرف جسمانی صحت بلکہ باہمی ہم آہنگی اور مثبت معاشرتی تبدیلی کی بنیاد بن رہے ہیں۔ ضلع کچی میں شہتوت کا فصل پک کر تیار ہو گئی ہے۔ شہتوت یہاں کے عوامی ذائقے اور ثقافت کا حصہ ہے، جو صرف پھل کے طور پر نہیں بلکہ روایتی استعمال میں بھی جگہ رکھتا ہے۔ توت کو غریبوں کی غذا بھی کہا جاتا ہے، جس کے درخت آسانی سے اور سخت علاقوں میں اگ سکتے ہیں، جس پر کسی قسم کا خرچہ نہیں آتا۔ دیہی علاقوں میں شہتوت کو گرمیوں میں قدرتی ٹھنڈک پہنچانے والا پھل سمجھا جاتا ہے۔ لوگ اسے نہ صرف تازہ کھاتے ہیں بلکہ خشک کر کے محفوظ بھی کرتے ہیں۔ بعض گھرانے اس سے شربت اور دیسی میٹھے بھی تیار کرتے ہیں۔ شہتوت کے پتے بھی مقامی حکمت میں استعمال ہوتے ہیں، جنہیں جوشاندہ یا چائے کی صورت میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ شہتوت اپنے ذائقے، افادیت اور مقامی روایت کے باعث کچی کے باسیوں کے روزمرہ زندگی میں اہم مقام رکھتا ہے۔ گوادر کے علاقے کولاچی پاڑا میں عظیم جان دمڑ کی زیر صدارت تحصیل ماون میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا، جس میں قبائلی مائدین، نوجوان اور اہل علاقہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تمام سرکاری محکموں کے افسران بھی اس موقع پر موجود تھے۔ کچہری کے دوران شہریوں نے علاقے میں پانی کی شدید قلت کا مسئلہ اٹھایا، جس پر ڈپٹی کمشنر نے فوری نوٹس لیتے ہوئے 500 فٹ طویل پائپ لائن کی فراہمی کا اعلان کیا، جسے عوام نے خوب سراہا۔ مزید برآں مقامی مال مویشیوں میں بیماری کے پھیلاؤ پر بھی تشویش ظاہر کی گئی۔ اس پر ڈپٹی کمشنر نے 2 روزہ فری ویٹرنری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کا اعلان کیا، جس میں جانوروں کی ویکسینیشن اور علاج معالجہ مفت فراہم کیا جائے گا۔ عوام کی جانب سے انسانی صحت کے لیے بھی مفت میڈیکل کیمپ کا مطالبہ کیا گیا، جس پر ڈپٹی کمشنر نے جلد کیمپ کے انعقاد کی یقین دہانی کرائی۔ ڈپٹی کمشنر عظیم جان دمڑ نے کہا کہ ضلع انتظامیہ عوامی مسائل کے حل کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے اور کھلی کچہریوں کا مقصد عوام کو ان کی دہلیز پر ریلیف فراہم کرنا ہے۔ کولو بازار کی گلیوں میں جب کوئلے پر چائے پکنے کی خوشبو پھیلتی ہے تو ہر راہ چلتا مسافر ایک لمحے کو ٹھٹک جاتا ہے۔ یہ چائے محض ایک مشروب نہیں بلکہ دوستی، مہمان نوازی اور کولو کی ثقافت کا خوشبودار امتزاج ہے۔ کوئلے کی دھیمی آنچ پر پکنے والی اس چائے کا ذائقہ منفرد، خوشبو دلکش اور ماحول گرم جوش ہوتا ہے۔ بازار میں آنے والے لوگ اکثر دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر اس چائے کی چسکیوں کے ساتھ گپ شپ کا مزہ لیتے ہیں، ایک ایسا لمحہ جو یادگار بن کر دل میں بس جاتا ہے۔ چاہے سردیوں کی خنکی ہو یا گرمیوں کی تپش، کولو کی یہ چائے ہر موسم کا لطف دوبالا کر دیتی ہے۔ اس کا ہر گھونٹ نہ صرف جسم کو راحت دیتا ہے بلکہ دل کو بھی ایک خاص سا سکون بخشتا ہے۔ کولو کی یہ ذائقہ دار چائے دراصل اس شہر کی مسکراہٹ میں گھلا ہوا ایک ذائقہ ہے۔